بھائیو کاتبین وحی کے اعتبار سے اور قرآن حکیم کی اتھینٹسٹی کے اعتبار سے میں یہاں پر تھوڑی سی ڈیٹیل گفتگو کروں، پھر ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ 15-20 منٹ میں کنکلوڈ ہو جائے گی. کہ یاد رکھیں کہ قرآن حکیم اپنی حفاظت کے لیے کسی بھی کاتب وحی کا محتاج نہیں ہے. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل مینشن کر دیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. سورۃ الحجر آیت نمبر 9. بے شک اس الذکر یاد دہانی، اللہ کی یاد دلانے والی، تذکیر دلانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے اوپر لیا ہوا ہے. یہ کسی بھی کاتب وحی کے اعتبار سے کسی کی محتاج نہیں ہے یہ کتاب کہ فلاں جو ہے. یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ بڑا عجیب و غریب اس حوالے سے پراپوگنڈا بھی کرتے رہتے ہیں. تو میں یہ معاملہ کلیئر کر دوں، کافروں کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور مسلمانوں کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے. یہ کتاب وہ ہے جو بھائیوں تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے، کسی کاتب وحی کی وجہ سے نہیں. آج بھی جب پرنٹنگ پریس سے قرآن بن کے نکلتا ہے نا، اس کی پروف ریڈنگ کون کرتا ہے؟ حافظ قرآن. دنیا میں اس وقت ملینز کی تعداد میں حافظ قرآن موجود ہیں، لاکھوں میں نہیں، ملینز میں الحمدللہ. ایک محتاط اندازے کے مطابق 1 کروڑ کے قریب موجود ہیں. چلیں یہ کوئی بہت ایگزیجریشن ہوگی، لاکھوں میں تو موجود ہیں. لاکھوں میں تو پاکستان میں آپ کو مل جائیں گے الحمدللہ. تو وہ حافظ قرآن اس کو سرٹیفائی کرتا ہے. آپ دیکھیں اس کے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے ہم نے اس کو حرف بہ حرف پڑھا ہے. کہاں سے دیکھ کے پڑھا ہے؟ جو سینہ بسینہ قرآن ٹرانسفر ہوا ہے تواتر کے ساتھ. اہل سنت کے ہاں، اہل تشیع کے ہاں ایک ہی قرآن ہے. یہ بالکل جھوٹا پراپوگنڈا ہے. کوئی شیعہ کا لادہ قرآن ہے تو مسلمانوں جو سنیوں کا قرآن لادہ ہے، اللہ معافی دے. اتنا بڑا مطلب اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، پھر بھی قرآن 2 ہو گئے ہیں. عقل کو نہیں یاد ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. آپ کبھی خود جا کے کسی شیعہ کی مسجد سے جا کے قرآن کھول کے پڑھا ہم نے کہ یار یہی قرآن ہے یا نہیں؟ یہی قرآن ہے جو یہ سعودی عرب سے بھی چھپ رہا ہے بلو بائنڈنگ کے ساتھ اور ریڈ بائنڈنگ کے ساتھ. یہی قرآن جو ہے وہ شام کے رائٹر طلحہ یاسین کا لکھا ہوا ایران سے بھی چھپ رہا ہے. ایک ہی کاپی رائٹ سے لیے میں دونوں نے، وہی چھپ رہا ہے، ایک ہی قرآن ہے. اس لیے میں نے اس پہ الگ سے گفتگو کی ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ورنہ ڈیٹیل ہو جائے گی. مسئلہ نمبر 115 ہے قرآن کی حفاظت کا معجزہ اور سنی شیعہ کے اختلاف کی حقیقت. اس حوالے سے میں نے گفتگو کر دی ہے. تو یہ معجزہ اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ آپ نے بھی ٹینشن نہیں لینی کہ قرآن کیسے محفوظ ہوگا. اندازہ کریں. اور اس کا ذکر سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 16 سے لے کر 19 تک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحرک به لسانک. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیا کریں. لتعجل به کہ آپ اس کو اجلت کے ساتھ اس کو آپ یاد کر لیں. یعنی آپ جب آپ کے دل پر قرآن نازل ہوتا تھا آپ جلدی جلدی زبان اس کے ساتھ ہلاتے تھے کہ میں کہیں بھول نہ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ آپ کام نہ کیا کریں. ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ ہمارے ذمے ہے اس قرآن کو جمع کر دینا آپ کے سینے کے اندر، اس قرآن کو پڑھانا یہ ہمارے ذمے ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب قرآن آپ پر پڑھا جا رہا ہو ہماری طرف سے جبریل علیہ السلام کے ذریعے، تو آپ اس قرآن کی پیروی کیا کریں، اس قرات کی پیروی کیا کریں. ثم علینا بیانا، پھر ہمارے ذمہ ہے اس کا بیان بھی کر دینا. یعنی اس کی تشریح بھی احادیث کی شکل میں جو ہوگی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے. اس لیے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے وہ جو قرآن کی تشریح ریکارڈ کروائی اس کا نام بیان القرآن رکھا. قرآن کا بیان یعنی اس کی ایکسپلینیشن. کاتبین وحی کی تعداد احادیث اور سیرت کی کتابوں میں 20 سے زیادہ ملتی ہے. اس میں سے ایک کا تو آپ حال سن چکے، بخاری اور مسلم کی روشنی میں جو میں بتا چکا کہ وہ مرتد ہو گیا تھا. اسی طریقے سے ایک اور کاتب وحی بھی مرتد ہوا. سنن نسائی میں 4072 اور 4074 نمبر حدیث میں عبداللہ بن سعد ابی سرا جو حضرت عثمان کا رشتہ دار تھا، جس میں میں نے پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا مسئلہ نمبر 116B کے عنوان سے. یہ بعد میں پھر اس نے دوبارہ سے اسلام قبول کر لیا اور اسی سے پلی لی ہے پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی کہ اگر کوئی مرتد بھی ہو جائے، اگر وہ توبہ کر لے پھر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کی توبہ ایکسیپٹ کر لی جائے گی. آکسفورڈ یونیورسٹی کے لوگوں نے جب ان سے کوشچن کیا کہ جی مرتد کی جو اسلام چھوڑ دے اس کی سزا قتل ہے، تو ان کا نہیں، یہ بھی مثال موجود ہے. اسی سے ہی انہوں نے پلی لی. بہرحال یہ بھی کاتب وحی تھا، مرتد ہو گیا اور پھر دوبارہ اس نے اسلام قبول کیا. اسی طریقے سے ایک تیسرے کاتب وحی بھی ہیں حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما.
جن کا ذکر صحیح مسلم میں اشارتاً ملتا ہے کہ وہ کاتب تھے، وہی کا لفظ موجود نہیں، صرف کاتب کا، خط لکھنے والے. لیکن دلائل النبوہ امام بہقی کی کتاب میں موجود ہے ڈیٹیل کے ساتھ، وہ میں آگے یہ دونوں حدیثیں بیان بھی کر دوں گا. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق مولا ابو بکر علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک دور میں جنگ یمامہ جب ہوئی تو صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4986 نمبر حدیث ہے، مشکات میں 2220 نمبر. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام، مولا عمر علیہ السلام، انہوں نے مشورہ دیا، اے امیر المومنین، صحیح بخاری 4986 مشکات میں 2220، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں تو ایک جگہ پہ کمپائلڈ فارم میں نہیں تھا، ویسے آپ نے خود ہی لکھوایا سارا قرآن، لیکن حفاظ موجود تھے، کمپائلڈ فارم میں ایک جگہ دو گتوں کے درمیان موجود نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ مصحف کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے. تو سیدنا ابو بکر صدیق پہلے تو ریلیکٹنٹ تھے، بعد میں انہوں نے آپ کا مشورہ قبول کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے سیدنا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کی ذمہ داری لگائی اور دو جملے بولے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ زید آپ عقل مند نوجوان ہیں، آپ پر کسی قسم کا الزام نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ وہی لکھا کرتے تھے، لہذا قرآن حکیم کو ایک جگہ کمپائلڈ فارم میں آپ جمع کریں. تو حضرت معاویہ کو تو نہیں بلایا، وہ کاتبے وہی تھے، تو ان کو بلایا جاتا، ان کی ذمہ داری، یا ان کو ایک کمیٹی بنا دی جاتی، جس طرح یہاں سیاسی کمیٹی بنتی ہے کہ جی ایک بندہ ادھر سے ڈال لیں، ادھر سے ڈال لیں، ادھر سے ڈال لیں. انہوں نے صرف ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی، زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا آپ پہ الزام نہیں ہے کسی قسم کا، یعنی آپ ٹرو مومن ہیں، یعنی شروع سے حضور کے ساتھ ہیں اور آپ وہی لکھتے ہیں، یعنی موسٹ ریلائبل پرسنالٹی آپ ہی ہیں، آپ کے ذمہ کیا جائے. زید ابن ثابت کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام مجھے یہ کہتے نا کہ پہاڑ ایک جگہ سے کھود کے دوسری جگہ پہنچا دے تو میں زیادہ پریشان نہ ہوتا. اس سے مشکل کام یہ تھا کہ میرے ذمہ اتنی بڑی ذمہ داری انہوں نے لگا دی کہ قرآن حکیم کو ایک جگہ جو ہے کمپائلڈ فارم کے اندر جمع کیا جائے. بہرحال انہوں نے یہ معاملہ کیا الحمدللہ، اور قرآن حکیم کا یہ مصحف ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ اس حوالے سے. لہذا حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بخاری اور مسلم میں ایسی احادیث آتی ہیں جس سے ان کے کریکٹر کے حوالے سے کافی کمزوریاں امت کے سامنے امام بخاری اور امام مسلم لے کر آئے، تو منکرین حدیث تو ان حدیثوں کو ہی جعلی کہتے ہیں. دوسری طرف جو اہل سنت ہیں وہ حدیثیں کہتے ہیں یہ حدیثیں تو ٹھیک ہیں، بیان نہیں کرنی چاہیے. تو بھئی اگر بیان نہیں کرنے والی تھی تو امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں صحیح مسلم عوام الناس کے لیے لکھ رہا ہوں. بیان تو انہوں نے کی ہیں، امت تک بات پہنچائی ہے کہ حق بات کیا ہے. اور میں مولویوں کو سنتا ہوں، ایک سعودی عرب میں مولوی بیٹھا ہوا ہے، اس کو عجیب و غریب قسم کی وہ باتیں کر رہا تھا، ایک انڈیا کا مولوی ہے وہ بھی باتیں کر رہا تھا کہ جی حضرت معاویہ کے بارے میں اگر آپ نے بات کی نا تو قرآن شک میں پڑ جائے گا، لعنت اللہ علی الکاذبین. اور قرآن معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محتاج ہے، جن کی ڈیوٹی بھی نہیں لگائی گئی حضرت ابوبکر صدیق کی طرف سے. وہ زید ابن ثابت کی ڈیوٹی لگی، قرآن شک میں پڑ جائے گا، اور تہاڈی روٹیاں شاک وچ پی جان گیاں، جڑی ملوکیت دیاں تنخواہاں پہ کھاندے ہو وہ شاک وچ پی جان گیاں. اور نمک حلالی تے تسی کرنی ہے نا جنہاں کو لے کے پہ کھاندے ہو. قرآن شک میں پڑ جائے گا جی، یہ تو حضرت معاویہ پہ اٹیک جو ہے وہ قرآن پہ اٹیک ہے، وہ وہی لکھا کرتے تھے. او بھائی کیڑی وہی لکھی؟ فتح مکہ کے موقع پر جو بندہ مسلمان ہوا جب 99.99% قرآن نازل ہو چکا ہے، اس کے بعد کون سی وہی لکھی ہے؟ اور اگر لکھی تھی اور لیبل پرسنالٹی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ڈیوٹی لگا دیتے نا، جو تسی مامے بنے ہوئے ہو جناب 1400 سال بعد انہوں نے وکالت پہ کر دیو، کمیٹی شامل کر دیتے. انہوں نے زید ابن ثابت کو کہا کہ آپ وہی لکھا کرتے تھے، آپ نوجوان ہیں اور آپ پہ کسی قسم کا الزام نہیں ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے. تو بھائی حضرت معاویہ کا کوئی محتاج نہیں ہے، قرآن کسی بھی کاتب وحی کا محتاج نہیں ہے. آپ آیات سن چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے ذمہ خود لیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے. اور یہ لکھنے کی وجہ سے صرف محفوظ نہیں ہے، یہ سینہ بسینہ قرآن جو ہے وہ تواتر کے ساتھ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے سینوں میں چل رہا ہے. اور آج بھی جب بھی اس کی اتھینٹیکیشن کی جاتی ہے پرنٹنگ پریس سے، وہ حافظ قرآن کرتا ہے، اس کے پاس کوئی نسخہ نہیں ہوتا، وہ اپنے جو سینے میں محفوظ ہے اس کی بنیاد کے اوپر الحمدللہ کرتا ہے. تو یہ کسی کا محتاج نہیں ہے. الحمدللہ خلفائے راشدین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے علیہم السلام ان کے ذریعے اس کتاب کو محفوظ فرما دیا. اس حوالے سے میں آخر میں 3 حدیثیں بیان کرنا چاہتا ہوں صحیح مسلم سے.
تاکہ یہ معاملہ میں کاتب وحی والا مسئلہ جو ہے اس کو بالکل کھول کر ایک امت تک یہ بھی حق بتا دوں تاکہ یہ مجھے پھر بعد میں گالیاں نکالیں. لیکن مجھے کوئی گالی نہ نکالے, جس نے نکالنی امام مسلم کو نکالے اور اپنا ایمان برباد کرے, جنہوں نے یہ کتاب لکھ کر اور امت کو حق بات بتائی. آپ کے مولویوں نے, آپ کے استادوں نے آپ کو نہیں بتائی تو انہوں نے جانو پیٹو, منو کو پیٹ دو. میرا تو آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ میرے ذریعے سے آپ کو حق بات پتہ چل رہی ہے جو کہ آپ کی اپنی کتابوں میں لکھی تھی. یعنی یہ صحیح مسلم ہماری اہل سنت کی مشترکہ کتاب ہے, یہ میں نے تو نہیں بنائی گھر بیٹھ کے. تو اس حوالے سے میں نے ایک پورا ریسرچ پیپر بھی اب لکھ دیا ہے, ریسرچ پیپر نمبر 5B, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں, جس میں 150 روایتیں میں نے جمع کی ہیں. 72 کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی 72 کی نسبت سے لیا, ایک ایک نمبرنگ پہ 4 5 5 حدیثیں بھی ہیں اس میں, تاکہ وہ 72 کی نسبت قائم رہے. اور وہ الحمدللہ عربی میں بھی آ چکا ہے. پہلے میں نے عربی میں لکھا ہے, جن کو ہے نا عربی ہم عربی کتابوں سے پڑھتے ہیں, پائی عربی لکھا ہے, پہلے عربی میں لکھا, اردو میں ترجمہ بھی PDF فارم میں ahlsunnatpak.com پہ ریسرچ پیپر نمبر 5B آپ کو مل جائے گا. انگلش کا ترجمہ بھی ہو رہا ہے اور ہندی کا بھی. اردو کو تو اڈل کر دی کی ہے پبلک تو ساری زبانوں میں انٹرنیشنل پمفلٹ الحمدللہ. اس حوالے سے آپ ahlsunnatpak.com سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس میں بھی میں نے یہ حدیثیں اس میں یہ ڈال دی ہیں. 27 نمبر اس میں جو نمبر آتا ہے اس کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں. پہلی حدیث صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6409 صحیح مسلم میں ابو سفیان والے چیپٹر کے اندر, اور ہمارے ریسرچ پیپر نمبر 5B میں 27 نمبر پر ہے یہ کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان جب فتح مکہ پہ مسلمان ہوا تو مسلمان نہ تو ابو سفیان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور نہ اچھی نگاہ سے اس کی طرف دیکھتے تھے. تو یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نہ تو مسلمان میرے پاس بیٹھتے ہیں نہ مجھے کوئی اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں. ظاہر ہے پوری زندگی حضور کے ساتھ دشمنی کی, لڑائیاں کرتا رہا. اب ابو جہل تو بدر میں مارا گیا تھا, اس کے بعد ساری جنگیں ابو سفیان نے لڑی ہیں. تو ایک کوئی سوئچ تو نہیں مسلمانوں کے دلوں میں آن ہو جانا تھا کہ ہاں جی آج تو بعد بھائی 180 ڈگری ہو جائے گا کام. مسلمانوں کو قلق تو تھا, تو مسلمان اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھتے تھے, بس صرف کلمے کے احترام تک تھی بات. تو انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ڈیمانڈز کی کہ اس طریقے سے مسلمانوں کے دلوں میں میرے لیے محبت آ سکتی ہے. اس میں سے ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا منشی رکھ لیں. یہ کاتب وحی کہتے ہیں, اینج رکھایا گیا جے کاتب وحی, منشی رکھ لیں, آپ کے لیے کتابت کر دے گا, یہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وہ بات مان لی, باقی باتیں بھی مان لی. اور راوی کہتے ہیں صحیح مسلم کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک عادت تھی کہ آپ کبھی کسی کو نہ نہیں کیا کرتے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ابو سفیان خود سے حضور کو نہ کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ابو سفیان کی یہ ڈیمانڈ پوری نہ کرتے, یعنی معاویہ کو اپنا کاتب رکھنے والی ڈیمانڈ کبھی خود سے نہ پوری کرتے. یہ ابو سفیان کی دل جوئی کے لیے آپ نے کیا. اور بھائی جی جو بندے سفارشی بھرتی ہوئے ہیں, یہ اسی لینگویج ہے, سفارشی, پازیٹیو سفارش کی بات کر رہا ہوں, ان کو آپ نے کہا یہ قرآن ڈاؤٹ میں پڑ جائے گا جی کاتب وحی. زید ابن ثابت کدھر گیا جس نے ساری کارنامہ کیا ہے؟ کیوں پبلک کو جھوٹی باتیں ملوکیت کی تنخواہیں کھا کھا کے تو بتا رہے ہیں قرآن ڈاؤٹ میں پڑ جائے گا. جاہل مولوی پتہ ہی نہیں ان کو کہ قرآن کہاں سے آیا, کس نے محفوظ کیا, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو اس قسم کی باتیں پبلک کو بتاتے ہیں. اینج پائی جی ہوئی ہے پرتی. اب آپ دیکھیں گے اس کے بعد کیا ہوا. یہ بھی صحیح مسلم میں دوسری حدیث 6628, اور ہمارے ریسرچ پیپر نمبر 5B پہ 27 نمبر پہ, اسی نمبرنگ پہ میں نے اکٹھی ڈالی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ کاتب وحی کی بھرتی کیسے ہوئی ہے. اس کے راوی بھی عبداللہ ابن عباس ہے رضی اللہ تعالیٰ. وہ کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو کہتے ہیں میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا. چھوٹے بچے تھے, یعنی ہارڈلی 10 سال کے قریب عمر ہوگی اس وقت, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 13 سال تھی. تو کہتے ہیں میں اس لیے چھپ گیا, مجھے حضور کوئی کام نہ کہہ دیں. بچہ کھیلنے کے لیے وہ گھر سے نکلے ہوئے تھے, تو آپ نے مجھے ڈھونڈ لیا. پھر آپ نے میری گدی پہ پیار سے ایسے تھپکی لگائی. آپ فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ, یعنی آپ نے کوئی خط و کتابت کروانی ہوگی. تو وہ گئے حضرت معاویہ کو بلانے کے لیے, اور واپس آ کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو کھانا کھا رہے ہیں. اچھا ادھر کچھ چمچے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے حضرت معاویہ کو بتایا ہی نہیں ہے جا کے. وہ تو آڈا منڈا نہیں سی پائی عبداللہ ابن عباس ہی, وہ باہروں ہی ویکھ کے آ گئے کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں. تو حضور نے سی پتا کہ بھئی کھانا کھا رہے ہیں تے بھئی کھانے وچ نہیں ٹوکنا چاہیے.
آپ نے دوبارہ بھیجا، فرمایا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ باہر سے دیکھ کے ہی واپس آ گئے ہوں گے؟ یہ چمچے خام خواہ بیچ میں کر رہے ہیں. میں آپ آگے بتاتا ہوں باقی اس کا طریق بھی. خام خواہ وہ گئے، پھر ان کا اجازت وہ کھانا کھا رہے ہیں، انہوں نے ہی جواب دیا کہ کھانا کھا رہے ہیں. اچھا جی. پھر آپ نے فرمایا، تیسری بار فرمایا کہ اسے بلا کے لاؤ. تیسری بار بھی یہ جواب ملا جی میں کھانا کھا کے آنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ایک جملہ نکل گیا اس موقع کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے. استغفر اللہ واتوب الیہ والعیاذ باللہ تعالی. تو یہ آپ کی مبارک زبان سے ایک کلمہ نکل گیا کہ اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے. اب دلائل النبوہ امام بہقی کی کتاب سے، اچھا اس میں کہیں موجود نہیں ہے کہ وہ وہی لکھتے تھے. دوسری بھی حدیث میں ہے کہ کاتب رکھ لیں، جس سے یہ لیتے ہیں نا کانا یکتب الوحی، کانا یکتب الوحی آدھی اینا ٹوٹا چک دینے اس حدیث. میں تو پوری حدیث سنانا ہوں آج. اور یہ کام جو ہے نا مطلب ان لوگوں نے بھی کیا ہے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ انسان کو حق بات پوری امت کو بتانی چاہیے. یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ وہ ہمارے وہاں پہ ایک دیوبندی عالم تھے، تو انہوں نے صحیح مسلم سے ایک حدیث ہمارے بھائی کو بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے. مالک بن حویرث کی. تو ان کا اس لیے ہم کانوں تک اٹھاتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں کانوں تک اور کندھوں تک ایک ہی ہے، انگلیاں کانوں کے برابر اور ہتھیلیاں کندھوں کے برابر، یہ ایک ہی چیز ہے. میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 70 بی، رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. وہ میرے پاس لے کے آیا، مجھے کہتا علی بھائی یہ دیکھیں انہوں نے حدیث دکھائی صحیح مسلم سے. تو میں نے کہا یار کاش یہ حدیث آپ کو پوری دکھا دیتا. وہ اس حدیث کے آگے پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، پھر رکوع میں جاتے لگتے تو پھر دونوں کان تک ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے. اس نے وہ پوری حدیث نہیں بتائی، وہ اتنا ٹکڑا پڑھا دیا. یہ وہی کام کیا ہے ان لوگوں نے بھی. اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. ایک تو فوت ہو چکے ہیں شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، میرے استاد ہیں. میں اپنے آپ کو ان کی زندہ کرامت سمجھتا ہوں. ان کی برکت سے میں نے بہت علم حاصل کیا، ان کی کتابوں کے ذریعے، ان کی ویڈیوز اور میری پرسنل ڈسکشنز کے ذریعے. شیخ زبیر علی زئی المتوفا 1435 ہجری، انہوں نے اپنی توضیح الاحکام جلد 2 میں بس یہ لکھا کانا یکتب الوحی کہ حضرت معاویہ وہی لکھا کرتے تھے. دلائل النبوہ کا حوالہ دے دیا، 2506 نمبر حدیث. اور ہمارے جیلم شہر میں بھی غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے میرے خلاف اپنے زوم میں ایک جو ہے وہ رسالہ نکالا 49 نمبر السنہ، اس کے اندر بھی بس یہ اتنا نقل کیا وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحِي. میں نے اس کو مکتبۃ الشاملہ میں لکھ کے ڈھونڈا، وہ نکال لیا. بھائی جی کمپیوٹر سے جھوٹ نہیں ماردا، مولوی تو چھپا جائے گا، کمپیوٹر تو نہیں چھپائے گا کیڑی گل پوری کی ہے. اب میں وہ پوری حدیث میں نے اس میں ڈال دی ہے الحمدللہ اپنے ریسرچ پیپر میں. میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ بتاتا ہوں اور پھر آپ یہ فیصلہ کریں کہ یہ لوگ اس طرح کیوں کرتے ہیں، کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کیوں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اگر حق پر ہے پوری بات بتا کے اس کو جسٹیفائی کریں، پوری بات بتائیں پبلک کو، پوری اپنے گاٹے فٹ ہوندی ہے. اچھا اب دوسری طرف وہ بریلوی کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم نہ پڑھو، حضور کی گستاخی ہو جائے گی. ادھر کہتے ہیں نہیں نہیں یہ عقیدے کا معاملہ ہے ہم ضرور بیان کریں گے. بھائی حضور کی گستاخی بڑی گستاخی ہے یا معاویہ بن ابی سفیان کی گستاخی جو ان کے زوم میں گستاخی ہے وہ بڑی ہے؟ وہ حدیث بیان کرے کہتے ہیں یہ صحابہ کی گستاخی ہوتی ہے. پھر تسی قل انما انا بشر مثلکم بھی نہ بیان کریا کرو. اور آپ یہ بھی نہ بیان کریا کریں جامعہ ترمذی سے کہ حج تمتع پہ پابندی لگا دی تھی حضرت عمر علیہ السلام نے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے مخالفت کی تھی، تو یہ تو حضرت عمر کی توہین ہے. کروڑوں معاویہ ایک عمر کے برابر نہیں ہو سکتے رضی اللہ عنہما. تو وہ حضرت عمر کی گستاخی تو اہل حدیث کے ہر جو ہے وہ اسٹیٹ سے ہو رہی ہے، اس حوالے سے نہیں، گستاخی نہیں ہے میرے بھائیو. یہ حق ہے، حق کو واضح کرنے کے لیے ظاہر ساری باتیں ہوں گی. قرآن میں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی 2 نبیوں کے صحابی ہیں، حضرت یعقوب کے بھی، حضرت یوسف علیہ السلام کے، ان کی غلطیاں بیان ہوئی. ان غلطیوں کے بعد لان تان کرنا یہ رافضیوں کا طریقہ ہے. اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ حق بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق نہیں ہو جاتے. سورۃ البقرہ کے تحت کہ جو حق چھپاتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. وہ لعنت سے بچتے ہیں، وہ لعنتی لوگ نہیں ہوتے. جو سنی ہوگا صحیح، وہ لعنتی نہیں ہوگا. یہ ٹنی ہے سارے. میں یہ کہوں ٹنی، سن سنا کے سنی ٹنی. اور سنی وہ ہوتا ہے جو بکش مسلمان ہو، کتاب و سنت کے مطابق اپنے عقائد رکھتا ہو. تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے اندر پوری حدیث دلائل النبوہ 2506 نمبر. انہوں نے تو صرف لکھا وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحِي، وہ وہی لکھا کرتے تھے. اے دسنا جناب کی لکھتے سب. دلائل النبوہ امام بہقی کی کتاب میں آتا ہے، عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مجھے یہ خیال گزرا کہ آپ میرے لیے ہی آئے ہیں، چنانچہ میں چھپ گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈھونڈ نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہلکی سی تھپکی لگائی اور فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ، اور وہ وہی لکھا کرتے تھے۔ اے جی بھائی ٹوٹا بھی چکڑ لیا انہوں نے، وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحِي۔ میں گیا اور انہیں پیغام دیا، یہ الفاظ موجود ہیں دلائل النبوہ میں نے پیغام دیا حضرت معاویہ کو کہ آپ کو حضور بلا رہے ہیں، کہنا جی ہو جائے باہروں ہی ہو کے آگے کھانا ویک دے، اور چمچوں کو صاحب نہ کام کرو، کوئی کام ایسا کرو جڑا کدھر جچدا بھی ہوگا، جھوٹتا کوڑتے نہ مارو، سچی گل دسو۔ کہتے ہیں میں گیا انہیں پیغام دیا تو جواب میں کہا گیا وہ کھانا کھا رہے ہیں، میں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر بعد پھر فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ، پھر میں گیا، پھر وہی جواب ملا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتائی، پھر آپ نے تیسری بار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ نہ بھرے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکل گیا۔ اچھا وہ کہتے ہیں جناب یہ دعا دی ہے ان کو، اس کا پیٹ نہ بھرے، یہ دعا دی ہے۔ اچھا وہ آگے الفاظ موجود ہیں، دعا کیا دی ہے، آگے الفاظ بھی دیکھیں۔ اسی حدیث کے راوی سیدنا ابو حمزہ فرماتے ہیں کہ پھر حضرت معاویہ کا پیٹ پوری زندگی کبھی نہیں بھر سکا، انہوں نے دعا نہیں لکھا، انہوں نے کہا انہوں نے ٹیڈ نہیں پھر کدے پڑیا، یعنی وہ دنیا داری والا معاملہ ان کے اوپر غالب ہو گیا۔ مراد یہ وہ راوی حدیث کا کہنا، کہتے ہیں نا حدیث کا راوی فارم جانتا ہے، اے راوی ابو حمزہ نے لکھ دیا۔ اور امام بہقی ساتھ کیا لکھتے ہیں، راوی کے یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول بھی ہو گئی کہ ان کا پیٹ نہیں کبھی بھرا۔ اے پوری گل سی جے وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحِي۔ دیکھیں کس پبلک کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں بھائی، اب انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر چیز پبلک کے ہاتھ میں آ چکی ہے، آپ بےایمانیاں کریں گے پکڑے جائیں گے، بے عزت ہوں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے لیکچر لوگ سنتے ہیں وہ اپنے علماء سے جا کے لڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو کیا کس نے دی تجھے گل سنو، بجائے یہ کہ کوئی جواب دے، جواب تو ہوتا نہیں ہے۔ تو وہی بات ہے کہ جناب وہ اب بات سنے ہی نا، تو انہوں کیا کہ بخاری مسلم نماز کا طریقہ پڑھو رفع الیدین نال، انہوں تے کرنا پہ جائے گا۔ تو بھائی بخاری اور مسلم صرف رفع الیدین کے لیے نہیں ہے، یہ پوری کی پوری ماننا ہے نا، یہ یہودیوں والا کام تو نہ کریں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو کچھ کو چھوڑ دیتے ہو، اسی کی تو ذلت خواری پھر کاٹ رہے ہو۔ حق بات قبول کرو، جو جھوٹی بات ہے کوئی غلط بات ہے تو ہمیں بتاؤ کہ یہ بات اس طریقے سے ہے، وہ بات جو ہے وہ اس طریقے سے سامنے آ جائے گی۔ لیکن اس طریقے سے جھوٹا پراپوگنڈا کرنا، دشمنیاں کرنا، یہ بات کوئی غلط ہے، اور آج کی پبلک نہیں آپ کو قبول کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی روٹی روزی بند ہو گئی ہے۔ تو پائی اسی ان روٹی تے لت مار چھڑی ہے تو سائیں ساڑھے خلاف ہو گئے نے۔ پھر تو اب جسے شوق ہو وہ ریسرچ پیپر نمبر 5B اور میرا لیکچر مسئلہ نمبر 101 ضرور سنیں، خلافت و ملوکیت، صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے، مسئلہ نمبر 101 اہل سنت پاک .com پر۔ الحمدللہ۔